بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. عزیز طلاب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول حصہ سوم، سبق نمبر 1، کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دینی مدارس اور حوزہ علمیہ کا دستور رہا ہے کہ کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے مؤلف اور مصنف اور خود کتاب کے بارے میں مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے سبق میں ہم کتاب ھذا کے مؤلف اور صاحب کتاب کے بارے میں مختصر تعارف پیش کریں گے۔ کتاب کا نام فرائض الاصول المعروف برسائل۔ کتاب ھذا کا اصل نام فرائض الاصول ہے۔ فرائض فریدہ کا جمع ہے فریدہ۔ عربی لغت میں موتی کو کہا جاتا ہے، تو اس کتاب کو فرائض الاصول اس لیے نام رکھا چونکہ اس کتاب کے اندر علم اصول کے قیمتی مطالب اور اہم مطالب بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کتاب کا نام فرائض الاصول رکھا، یعنی علم اصول کی موتیاں ہے۔ المعروف برسائل، اور یہ کتاب علماء اور طلاب کے درمیان رسائل کے نام سے مشہور ہے۔ رسائل رسالہ کا جمع ہے، اور یہ نام اس لیے رکھا چونکہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم اصول کے مختلف موضوعات پر الگ الگ رسالے تحریر کیے۔ رسالۃ فی القطع، رسالۃ فی الظن، رسالۃ فی الشک، اس عنوان سے مختلف رسالے الگ الگ تحریر کیے۔ بعد میں ان تمام رسالوں کو جمع کر کے کتابی شکل دی ہے، رسائل کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اور یہ کتاب علم اصول کے موضوع پر ہے اور علم اصول کے اعلیٰ سطح کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور کافی عرصے سے حوزہ علمیہ میں درسی کتابوں میں شامل ہے۔ صاحب کتاب کا نام، اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے جناب شیخ الفقہاء والمجتہدین العلامہ المحقق شیخ الاعظم مرتضیٰ الانصاری۔ تو ان کا اصلی نام مرتضیٰ ہے اور ان کا لقب الانصاری ہے، اور یہ اپنے زمانے کے بڑے فقہاء اور مجتہدین میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی بہت سی تالیفات ہیں، بہت سی کتابیں ہیں۔ ان میں سے 2 کتابیں مشہور ہے، ایک کتاب مکاسب ہے جو علم فقہ کے موضوع پر ہے، اور دوسری کتاب رسائل ہے جو علم اصول فقہ کے موضوع پر ہے، اور یہ کافی سالوں سے حوزہ علمیہ میں اعلیٰ سطح کی درسی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ صاحب کتاب کے والد کا نام جناب شیخ محمد امین الانصاری ہے، اور یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے علماء اور فقہاء میں شمار ہوتے تھے، اور تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے دادا کا نام بھی مرتضیٰ تھا، اور مرتضیٰ الانصاری، اور ان کے لقب انصاری، ان کے خاندانی لقب انصاری نام رکھنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کیونکہ ان کا شجرہ نسب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا تھا۔ تاریخ پیدائش 18 ذی الحجہ سن 1214 ہجری ہے۔ جائے پیدائش ایران کے شہر دیسفول ہے۔ شیخ انصاری کا آبائی شہر جہاں پہ وہ رہتے تھے شہر دیسفول، جو ایران کا ایک شہر ہے، وہاں پہ رہنے والے تھے۔ تاریخ وفات سن 1281 ہجری ہے۔ کتاب ھذا کا موضوع اصول الفقہ ہے۔
فرائض الاصول، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، علم اصول کے بارے میں یہ کتاب تالیف کی گئی ہے۔ اور علم اصول الفقہ کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی۔ علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس کے اندر کچھ قوانین اور اصول کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، ان قوانین کلی کے بارے میں گفتگو کرنے کا نتیجہ احکام شرعی کے استنباط کے راستے میں واقع ہوتا ہے۔ یعنی علم اصول کے قواعد کو مد نظر رکھے بغیر ادلہ سے احکام شرعی کا نکالنا اور حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور علم اصول کے موضوع پر مختلف کتابیں موجود ہیں۔ درسی کتابوں میں کچھ کتابیں ابتدائی کتابیں ہیں، کچھ سطح متوسط کی کتابیں ہیں، اور یہ کتاب علم اصول کے اعلیٰ سطح کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ کتاب کے اہم حصے، یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ بحث قطع و ظن ہے، دوسرا حصہ بحث براءت، تخییر اور احتیاط پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ بحث استصحاب ہے۔ تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے چونکہ مجتہد اور مفتی احکام شرعیہ کو ادلہ سے استنباط کرنا چاہتا ہے، یا دوسری عبارت میں کوئی بھی فقیہ مجتہد حکم شرعی حلال اور حرام کو استنباط کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت پیدا ہوتی ہے۔ پہلی حالت قطع ہے، یعنی مجتہد کے ذہن میں حکم شرعی کے بارے میں یقینی حالت پیدا ہوتی ہے، حکم شرعی واقعی ادلہ قطعیہ اور ادلہ یقینی سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بحث قطع ہے اور اس کے بارے میں پہلے حصے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ دوسری حالت ظن ہے، ظن، مجتہد ادلہ ظنیہ کے ذریعے سے حکم شرعی پر گمان حاصل کر لیتا ہے۔ تو ادلہ شرعیہ ظنیہ میں سے جو معتبر ادلہ ہے ان کو امارات شرعیہ کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی مفصل گفتگو رسائل کے پہلے حصے میں بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، بحث قطع و ظن کا حصہ ہے پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ شک کے بارے میں ہے۔ تو شک مجتہد کے ذہن میں تب حاصل ہوتا ہے جب مجتہد کے لیے دلیل قطعی بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور ظنی بھی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ تو حکم شرعی کے بارے میں اس کے لیے شک حاصل ہوتا ہے۔ شک کا مطلب ہے یعنی حکم شرعی واقعی حاصل نہیں ہوا، یعنی حیرانگی ہے۔ شک کا نتیجہ حیرانگی ہے، پریشان ہے مجتہد اور فقیہ کہ حکم شرعی کے بارے میں کوئی معتبر دلیل حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت میں خود شریعت نے کچھ اصول اور قواعد بتا دیا ہے تاکہ اس موضوع کے بارے میں، اس فعل کے بارے میں جب حکم واقعی حاصل نہیں کر سکا تو حکم ظاہری اس کے لیے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو ان اصول کا نام اصول عملیہ ہے۔ اصول عملیہ میں سے مشہور 4 اصول ہے۔ اصل براعت ہے پہلا، دوسرا اصل تخییر ہے، تیسرا اصالت الاحتیاط ہے، چوتھا اصل استصحاب ہے۔ تو یہ 4 اصول اس کے جاری کرنے کے الگ الگ مقامات ہیں اور اس کے الگ الگ مجرا ہے، یعنی یہ تمام اصول ایک جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس کی جاری کرنے کے مخصوص مقامات ہے، مخصوص مجرا ہے۔ اور 4 اصول کے مجرا الگ الگ ہونے کی بنیاد یہ ہے کیونکہ جو شک حاصل ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ شک کی ایک صورت یہ ہے کہ اس شک میں حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کیا جاتا،
یعنی شک ہونے سے پہلے جو حالت ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے، یا کوئی حالت ہے نہیں ہے پہلے شروع ہی سے شک ہے، یا پہلے کوئی یقینی حالت ہے لیکن اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے، یہ شک کی پہلی صورت ہے۔ اس کے مقابل میں شک کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس شک میں حالت سابقہ کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اب ہم پہلی صورت میں آتے ہیں تو جس میں حالت سابقہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے اس کی بھی مزید دو صورتیں بنتی ہے۔ ایک دفعہ شک تکلیف میں ہے، شک در تکلیف ہے، یعنی شک تکلیف کا مطلب ہے کہ اصل انسان کو شک ہوتا ہے، فقیہ کو شک ہوتا ہے اصلاً اس موضوع پر، اس فعل کے بارے میں کوئی احکام شرعی یا حکم شرعی حلال حرام جائز ناجائز کا کوئی حکم اصلاً اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یعنی اصل تکلیف میں، اصل تکلیف کے وجود کے بارے میں شک حاصل ہوتا ہے، اس کو شک در تکلیف کہا جاتا ہے۔ یہ مجرائے براعت ہے، اس صورت میں براعت جاری کیا جاتا ہے۔ براعت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کو تکلیف ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو انسان بری الذمہ ہے، یعنی وہ فعل جائز ہے۔ ابھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے ایک جو مشہور مثال فقہ میں اصول میں دیا جاتا ہے وہ تدخین کا مسئلہ ہے۔ تدخین یعنی تمباکو نوشی آیا جائز ہے یا حرام ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں مجتہد کو کچھ پتہ نہیں چلا، ادلہ قطعیہ اور ظنیہ حاصل نہیں ہوا، تو یہاں پہ براعت جاری کرتے ہیں کہ جب تک اس کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں پتہ نہ چلے، حکم واقعی پتہ نہ ہو، انسان کے لیے کام جائز ہے، یعنی انسان بری الذمہ ہے۔ قیامت کے دن اس فعل کے بارے میں اللہ بندے کو عقاب نہیں کرے گا۔ تو یہ براعت کا مجرا ہے شک کی تکلیف والی صورت میں۔ اور شک کی دوسری صورت ہے شک مکلف بہ میں ہو، یعنی شک در مکلف بہ۔ شک مکلف بہ کا مطلب ہے کہ اصل تکلیف یقینی ہے، اصل حکم شرعی انسان کی گردن پر لاگو ہونا 100% یقین ہے، لیکن تکلیف اور حکم جس فعل سے تعلق ہوا ہے یا جس چیز سے تعلق ہوا ہے وہ مشکوک ہے۔ اب اس صورت کی مزید دو صورتیں بنتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ ایسا مقام ہے جہاں پہ احتیاط ممکن نہیں ہے، احتیاط کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت احتیاط کرنا ممکن ہے۔ اب شک در مکلف بہ میں ہو، یعنی اصل تکلیف یقینی ہو، اما تکلیف جس فعل سے تعلق ہوا ہے وہ مشکوک ہو، اور احتیاط ممکن نہ ہو، یہ تخییر کا مقام ہے۔ اس کی مثال دفن کافر کے بارے میں مشہور مثال ہے جو دی جاتی ہے کہ اگر کوئی کافر مرا ہوا اس کا جنازہ آپ کو مل گیا تو اس کے بارے میں مکلف کو یقین ہے کہ یہاں پہ کوئی حکم اس پر لاگو ہے، یا کافر کو دفن کرنا واجب ہے، وجوب کا حکم اس پر ہے، یا کافر دفن کرنا حرام ہے، ان دو میں سے کوئی ایک ہے۔ اب یہاں پہ احتیاط ممکن نہیں ہے، احتیاط کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ احتیاطاً کافر کو دفن کریں گے تو ممکن ہے، احتمال ہے حرام میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے واقعاً کافر دفن کرنا حرام ہو۔ اگر آپ احتیاط کرتے ہوئے کافر کو دفن نہیں کریں گے تو اس صورت میں وجوب کی مخالفت کا احتمال ہے، کیونکہ دفن کافر اگر واجب ہو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو پھر واجب ترک ہو گیا، یہ بھی مشکل ہے، اور اس کو دوران بین المحظورین کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ تخییر کا مقام ہے، جیسا کہ رسائل کے دوسرے حصے میں اس کے بہت سارے مطالب بیان کیے گئے ہیں اور مکمل ہو چکے ہیں۔ شک در مکلف بہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ احتیاط کی گنجائش ہے، احتیاط ممکن ہے۔ بطور مثال آپ کے سامنے دو برتن ہے، ان میں سے ایک نجس ہونا یقینی ہے، ان میں سے ایک سے پرہیز کرنا واجب ہے، لیکن پتہ نہیں کون سا برتن ہے، دائیں والا برتن نجس ہے یا بائیں والا پر نجس ہے، تو یہاں پہ احتیاط کے طور پر دونوں برتنوں سے پرہیز کر سکتے ہیں، دونوں کو
آپ پاک کرو یا دونوں کو استعمال نہ کرو تو آپ کا ذمہ بری ہوگا اور احتیاط ممکن ہے. تو یہ احتیاط کا مقام ہے. تو یہ 3 اصول عملیہ کا جو مجرا ہے وہ رسائل کے دوسرے حصے میں بیان کیا گیا. اور یہ 3 مجرائے اصول عملیہ شک کی وہ حالت ہے جس میں حالت سابقہ کو مد نظر نہیں رکھا گیا. رسائل کا تیسرا حصہ جو ہمارا موضوع ہے وہ شک کی وہ صورت ہے جس میں حالت سابقہ ہے، شک سے پہلے یقینی حالت ہے اور بعد والے حکم کے لیے اس یقینی حالت کو مد نظر رکھا ہے، حالت سابقہ کو لحاظ کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ نے صبح 8 بجے وضو کیا، 10 بجے شک ہو یا آیا میرا وضو باطل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو 8 بجے وضو کرنے پر یقین ہے، حالت سابقہ یقینی ہے، بعد میں مشکوک ہو گیا تو یہاں پہ استصحاب کا مقام ہے. بحث استصحاب یہاں پہ لاگو ہوگا اور اسی وضو کی جو حالت ہے اس کو جاری رکھنا ہے. اور یہ بحث استصحاب کا مجرا ہے جہاں پہ حالت سابقہ کو لحاظ کیا گیا ہے اور حالت سابقہ یقینی حالت ہے اور بعد والے حالت شک کی حالت ہے، یعنی یقین سابق شک لاحق. یہ استصحاب کا مجرا ہے جہاں پہ استصحاب جاری ہونا ہے. خاتمہ بحث تعارض ادلہ یا بحث تعادل و تراجی ہے. تو اس کتاب کے آخر میں خاتمے کے عنوان سے ایک بحث چھیڑا ہے تعارض ادلہ کے نام سے، یعنی جو شرعی ادلہ ہے ان میں ٹکراؤ ہو، آپس میں تعارض ہو. 2 دلیل انسان کے پاس ہے، مجتہد کے سامنے ہے، ان میں سے ایک دلیل کسی فعل کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے، دوسری دلیل اس کی حرمت پر. یہاں پہ تعارض ہے. تو تعارض ہونے کی صورت میں اس تعارض کو کیسے حل کیا جائے گا اور اس میں سے آیا دونوں دلیل کو ترک کرنا ہے یا دونوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہے، ایک کو ترجیح دینا ہے یا چھوڑنا ہے، اس کے بارے میں مفصل گفتگو اس کتاب کے آخری حصے میں بیان کیا جائے گا جس بحث کا نام ہے تعادل و تراجیح. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.